چیز اللہ کی ہے، پہنچائیں گے مصطفیٰ۔ علم اللہ کا ہے، ملے گا ان کے ذریعے۔ رزق اللہ کا ہے، پہنچے گا ان کے ذریعے۔ قدرت اللہ کی ہے، ظاہر ہوگی ان کے ذریعے۔ حتیٰ لعنت اللہ کی ہے، مگر مباہلے میں آئے گی ان کے ذریعے۔ یہ بشارت اللہ کی ہے، مگر اے میرے حبیب تم پہنچا دو۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہ اللہ کی بشارت ہے مومنوں اور باکرداروں کو۔ قل، اے میرے حبیب کہہ دیجئے، لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا، علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اس رسالت پر علیہ کی جو ضمیر جا رہی ہے، اس کار رسالت پر، اس مشقت پر، اس زحمت پر، اس ہجرت پر، ان صعوبتوں پر، ان مصیبتوں پر، ان رہنمائیوں پر، ان ہدایتوں پر میں تم سے کوئی سوال نہیں کر رہا کہ میں نے تمہارے لیے ایسا کیا، میں نے تمہارے لیے اتنی مصیبتیں اٹھائیں، میں کچھ نہیں مانگ رہا۔ الا المودۃ فی القربى، ہاں مانگ رہا ہوں اب ایک مرتبہ اللہ کے بعد جتنے بھی پیچھے والے الفاظ ہیں وہ سب مثبت ہو جائیں گے، یعنی ابھی سارے منفی ہیں۔ لا اسألکم، میں کچھ نہیں مانگ رہا، اللہ کہہ دیا ہاں مانگ رہا ہوں، جو چیز مانگ رہا ہوں وہ میرے فائدے کی نہیں ہے، تمہارے فائدے کی ہے۔ ایک ایسی چیز مانگ رہا ہوں، تم مجھے دو گے کیا؟ تم مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا جو تم مجھے دو گے؟ تم تو مجھ سے بہت کچھ لینے کے بعد اب بات کر رہے ہو نا کہ کچھ دینا چاہتے ہو۔ اس وقت کے جب میں نے کار رسالت کو شروع کیا تھا، اس وقت ہی میں نے اعلان کر دیا تھا کہ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند لا کے بھی رکھ دو۔ یہ گویا اعلان تھا کہ پوری کائنات بھی میرے ہاتھوں پہ دے دو، تو ابھی تم مجھے روک نہیں پاؤ گے جو میں کام کرنا چاہتا ہوں۔ میں اپنا کام کرتا رہوں گا جو مجھے کام کرنا ہے، تو مجھے دو گے کیا؟ میں نے تو اس وقت میں کائنات کو ٹھکرا دیا تھا، دنیا کو ٹھکرا دیا تھا، تو مجھے کیا دو گے؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کو؟ اور اس نبی کی بات ہو رہی ہے کہ جب وہ معراج پہ تشریف لے جا رہے ہیں تو وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَىٰ، سب سے بلند مقام پر تھے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہا ہے سورہ النجم میں کہ وہ سب سے بلند مقام پر تھے۔ جو سب سے بلند مقام پر تھے، وہ جب اس بلند مقام پر پہنچے تو احساس ہوا کہ کسی سے جوتیاں اتروائی تھیں، میں بھی اتار دوں۔ تو آواز قدرت آئی ہے میرے حبیب جوتیوں سمیت آؤ۔ تو اب مجھے ایک جملہ کہنے دیجئے کہ نبی سب سے بلند مقام پر تھے اپنی جوتیوں کے ساتھ، تو ساری کائنات نبی کی جوتیوں کے نیچے ہے۔ اب اس درجے پر فائز ہستی کو تم دو گے کیا؟ تمہارے پاس ہے کیا دینے کو؟ لہذا اب جو میں تم سے مانگ رہا ہوں وہ میرے فائدے کی چیز نہیں ہے، مجھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، وہ تمہارے ہی فائدے کی شے ہے۔ الا المودۃ فی القربى، میں مانگ رہا ہوں تم سے قربہ سے اظہار محبت، قربہ سے محبت نہیں، اظہار محبت۔ دیکھیے محبت اور اظہار محبت میں فرق ہے۔ محبت کا تعلق دل کے ساتھ ہے اور اظہار کا تعلق اعضاء و جوارح کے ساتھ۔ وہ جو دل میں رہ جانے والی چیز ہے وہ نہ آپ میری جانتے ہیں نہ آپ کی میں جانتا ہوں۔ اللہ ہمارا جانتا ہے کہ ہمارے دل میں کیا گزر رہا ہے، اور صرف وہی جانتا ہے کہ دل میں کیا گزر رہی ہے۔ اللہ محبت نہیں مانگ رہا، مودت مانگ رہا ہے، اور مودت یعنی اظہار محبت۔ اور جب کبھی کسی چیز کا اظہار ہونے لگے تو اس پہ خرچہ ہوتا ہے۔ اظہار خرچہ مانگتا ہے، اظہار خرچے کے بغیر نہیں ہوتا۔ ابھی آپ اسی کو لے لیجئے، ہمارے عابد ٹاؤن کے تمام احباب یہاں ماشاءاللہ ایک جگہ جمع بیٹھے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ وہاں سے اب یہ اظہار ہے، یہ اظہار ہے، اس میں وقت لگے گا، زحمت اٹھانا پڑے گی، مشقت اٹھانا، پیسہ لگے گا، اپنی جان لگے گی۔ اظہار، اور اظہار بہت بڑا مسئلہ ہے۔ جہاں جہاں بھی اظہار ہوا ہے وہاں وہاں متفق لوگوں کا مجمع بڑھا ہے اور اختلاف کرنے والوں کو وہاں اذیت ہوئی ہے۔ یعنی یہ ایک ایسا خطرناک بھی ہے اور یہ اور ایک بہترین خوش آئند بھی ہے، یعنی حساس ترین مسئلہ ہے جسے اظہار کہا جاتا ہے۔
بھئی خاموش رہو، کیوں بول رہے ہو؟ یہ جو اظہار ہے نا، یہ جہاں آپ سے متفق لوگوں کو آپ کے ساتھ جوڑے گا، وہاں آپ سے اختلاف رکھنے والوں کو آپ سے شدید دشمن بھی کرے گا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ اظہار چاہیے، توجہ، اظہار چاہیے۔ اب آپ ذرا غور تو فرمائیں کہ نبی نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ لا الہ الا اللہ پڑھنے پر تمہیں ہم مان لیتے ہیں کہ تم مسلمان ہو؟ فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، بولو لا الہ الا اللہ۔ یہ بولنا ہی تو مسئلہ ہے۔ بڑی تعداد میں لوگ بہت ساری باتیں نہیں بولتے، اور نہ بول کر اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم محفوظ رہ گئے۔ شاید دنیا کے 4 دنوں میں وہ محفوظ رہ جائیں، مگر آخرت ان کی برباد ہے۔ آپ کے ساتھ بہت ساری سوچ رکھنے والے، آپ سے کسی حد تک متفق لوگ ہیں، مثلا یہ جو 6 اماموں تک آپ کے ساتھ ہیں، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کو چوتھا خلیفہ نہیں مانتے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کو پہلا خلیفہ ہی مانتے ہیں، مگر ان میں اور آپ میں نقصان ان سب کسی کا بھی ہو نقصان ہے اور بری بات ہے۔ سب کی جان اور مال و عزت و آبرو کی حفاظت ہونا چاہیے، مگر کبھی غور فرمایا کہ ان کا نقصان اور آپ کے نقصان میں کتنا زمین تا آسمان فرق ہے؟ فرق بولنے کے تو ہے۔ یہ بچہ پوچھے گا کب تک مارے جائیں گے؟ جب تک تمہاری چھتوں پہ علم لگے ہوئے مارے جاؤ گے، جب تک تمہارے یہاں سے اذانوں میں علی ولی اللہ خلیفۃ بلا فصل کی آوازیں آ رہی ہیں مارے جاؤ گے۔ بھائی لا الہ الا اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھیں جو تم نے محمد الرسول اللہ بھی بول دیا، اور محمد رسول اللہ کی پریشانیاں کیا کم تھی کہ علی ولی اللہ بھی بول دیا۔ یہ تو جیسے جیسے بولتے چلے جا رہے ہو ایسے ایسے مصیبتیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ مصیبتوں کا ماحول ہے، بولنا، اظہار کرنا پریشانیوں کو مول لینے کے مترادف ہے، اور آج اسلام چاہتا ہے بولو بولو، بات کرو، اظہار کرو۔ اور ظاہر ہے جب آپ اپنی بات کا اظہار کریں گے تو پھر کسی کو یا تو اس کے اوپر سوچنے کا موقع ملے گا، یا پھر وہ اس کے رد میں اپنی کوششوں کو بروئے کار لائے گا، اور رد اگر شدید ہو جائے گا تو پھر شاید کوئی بڑا نقصان بھی ہو جائے۔ تو کیا کرنا ہے؟ چھوڑ دیں بولنا۔ کیا ہے قرآن کا قاعدہ؟ قرآن نے پھر ایک اور اعلان کیا، خبردار بولنے پر اگر تمہیں نقصان ہو رہا ہو تو دیکھو بول کیا رہے ہو۔ وہ بولنے والا عنوان پہلے طے کرو کہ تم جس کی خاطر قربان ہو سکتے ہو یا نہیں۔ بھائی ہم جب عزاداری کرتے ہیں، ہم جب مجلس کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں، تو ہمارے بدن کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے؟ ماتم کرنے سے تکلیف ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ جب تکلیف ہوتی ہے تو قرآن تو کہہ رہا ہے کہ لا تلقوا بأیدیکم الی التہلکہ، اپنے آپ کو، اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ سوال یہ ہے کہ ہلاکت کسے کہتے ہیں اور سعادت اور شہادت کسے کہتے ہیں؟ اگر یہ بات واضح ہو جائے تو پھر طے ہو جائے گا کہ ہلاکت ہے یا نہیں ہے۔ ہلاکت اور شہادت کا فرق مقصد کے تعین کے بعد ہوگا۔ پہلے طے کریں کہ مقصد کیا ہے۔ مقصد اگر ہم سے چھوٹا ہے، ہمارے وجود سے چھوٹا ہے، ہمارے وجود کی قیمت سے کم چیز وہ ہے جس پر ہم اپنے آپ کو قربان کر رہے ہیں، تو یہ ہلاکت ہو جائے گی۔ اور اگر ہم سے زیادہ قیمتی شے کے اوپر ہم اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں تو یہی شہادت ہو جائے گی۔ پہلے تو اپنے آپ کو ہم طے کریں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ جب یہ مجھے خبر آئی کہ موسم کی وجہ سے باقاعدہ یہاں منتقل کی جا رہی ہے مجلس، تو میں سوچ رہا تھا کہ یہاں پڑھوں کیا۔ مشقت کا کام ہے نا، کوشش کرتے رہے آپ احباب کے کسی طرح وہیں انتظامات مکمل ہوں، یہ مشقت کا کام ہے نا۔ یہ ایک منظر ہے، ہم تو یہ منظر روزانہ کئی بار دہراتے ہیں۔ ایام اعزاء میں یہ منظر، تکلیف اٹھانے کے منظر دن میں کئی بار اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ عشر اولیٰ میں تو ایک عزا خانے کے بعد جب دوسرے عزا خانے میں جاتے ہیں تو مشقتوں کے علاوہ کوئی اور کام نہیں ہے۔ مگر مجھے بتائیے یہ مشقت جو ہے یہ ہلاکت ہے بقول بعض لوگوں کے، یا یہ شہادت کی طرف قدم ہے؟ یہ ہلاکت یا شہادت کو، ہلاکت یا سعادت کو طے کرنا ہوگا جب اس کا ہدف طے ہو جائے۔ ہدف کے طے ہونے کے بعد طے ہو پائے گا کہ یہ ہلاکت تھی۔ صحافی حضرات تو جیسے چاہیں شہید لکھ دیں اور جیسے چاہیں ہلاک لکھ دیں، تو ان کے لکھنے سے یا کسی کے کہنے سے نہ ہلاک ہونے والا شہید ہو جائے گا اور نہ شہید ہونے والا ہلاک ہو جائے گا۔ وہ خود جانتا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو کس چیز پہ قربان کیا ہے۔
جس پر وہ اپنے آپ کو قربان کر رہا ہے، پہلے اسے ڈھونڈا جائے وہ چیز کیا ہے۔ اچھا، ہم سے زیادہ بڑی چیز کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اشرف المخلوقات، اس سے اونچا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اللہ نے سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف اگر کسی کو بنایا ہے تو وہ انسان ہے، ایسا ہی ہے نہیں؟ تو جب انسان سب سے زیادہ اعلیٰ اور اشرف ہے تو یہ کس پہ قربان ہوگا؟ توجہ۔ اچھا، پہلے تو طے کریں کہ انسان کی قیمت کیا ہے۔ ہر چیز کی قیمت ہے، ہماری بھی کوئی قیمت ہے، ہم بے قیمت تھوڑی ہیں جی۔ اس مائک کی بھی قیمت ہے، اس مائک کی قیمت ہی یہ ہے کہ میری آواز کو کئی برابر کر کے آپ تک پہنچائے۔ اگر یہ میری آواز کو کئی برابر کر کے آپ تک نہیں پہنچا رہا تو یہ شاید 3 ڈبے والا بھی نہیں خریدے گا۔ تو کیا کرنا ہے اس مائک کا جو اپنے ہدف تک نہیں پہنچ رہا؟ ہدف ہی اس وجود کی قیمت ہے، اس کی قیمت۔ بھائی آپ منہ مانگے پیسے دینے کو تیار ہیں اگر یہ اچھا چلے۔